سے وہ اور راتیں نہیں بلکہ 1000 مہینوں سے زیادہ اجر و ثواب رکھتی ہے۔ اسی طرح 12 مہینے، اس میں 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ حرمت سے مراد انتہائی عزت و توقیر والے ہیں، کہ جس میں جدال، جھگڑا، لڑائی، قتال زمانہ جاہلیت کے اندر بھی، یعنی اعلان نبوت صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کے اعلان سے پہلے بھی مشرکین مکہ بھی اس مہینے کا احترام کرتے اور اس میں جدال، جنگ، لڑائیاں نہ کرتے۔ تو یہ بڑی حرمت والے مہینے ہیں۔ اللہ رب العالمین اس سے ہمیں شرم عطا فرمائے اور اپنی صفوں میں ہمیں اتحاد رکھنے کی اللہ توفیق دے، جس میں 4 مہینوں میں پہلا مہینہ رجب کا ہے، دوسرا یہی ذی الحجہ جو چل رہا ہے، اور ایک اس سے پیچھے جو گزر چکا ہے ذی قعد کا۔ تو ایک رجب ہے، ذی قعد ہے، ذی الحجہ ہے، اور پھر محرم الحرام۔ یہ 4 مہینے اشہر حرم ہیں، یعنی حرمت والے، حرام، حرام بمعنی عزت، جسے مسجد الحرام، عزت والی مسجد، قدر والی مسجد، بزرگی والی مسجد۔ تو گویا کہ یہ مہینے ہی بزرگی والے ہیں۔ اور پھر اس مہینے کو نسبت جہاں حج بیت اللہ سے ہے، اللہ رب العالمین حالات اپنے فضل سے عاف فرمائے کہ حرم شریف کی حاضری کا شرف اللہ رب العالمین امت کو پھر عطا فرمائے، اور اس وبا سے اللہ رب العالمین تمام عالم اسلام، ہر بلاد اسلامیہ کو، بالخصوص حرمین کو اللہ رب العالمین جل وعلا محفوظ فرمائے، اور اس پاکیزہ دھرتی اور بستی کے فیضان سے اللہ رب العالمین اس وطن عزیز پاکستان پر اپنا خاص فضل فرمائے۔ تو یہ جو مہینہ شروع ہو چکا ہے، ایک تو یہ حج ہے، تو یہ حج کا دن ہے جس کو یوم عرفہ ہم کہتے ہیں۔ اس کی 8 تاریخ یوم ترویہ ہے، یعنی اس ذی الحجہ کا چاند نظر آ گیا، اور چاند نظر آ کر ٹھیک 8 تاریخ جب ہوتی ہے تو اس 8 تاریخ کو حاجی مینا میں پہنچتے ہیں، اور یہ وہ مبارک اور مقدس دن ہے کہ جس کو یوم ترویہ کہا جاتا ہے۔ 8 کے بعد جیسی 9 کا دن لگتا ہے، یہ یوم عرفہ ہے جس کو حج کا دن کہا جاتا ہے۔ اور پھر اس 9 تاریخ کی جو شام ہے، 9 تاریخ کا جب دن ڈھل رہا ہوتا ہے، آپ اگر عرفات کے اندر جو حاجی موجود ہوتے ہیں وہ ظہر و عصر کو ایک خاص حکم کے تحت ملا کر پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد جیسی مغرب کا وقت داخل ہونے لگتا ہے اور غروب ہوتا ہے، تو یہ جو غروب کے چند منٹ ہے، اسلامی عبادات میں اتنا اجر کسی چیز میں نہیں ہے جو ان چند منٹوں کے اندر موجود ہے۔ یعنی اگر میں یہ بات کہوں تو بیجا نہ ہوگی کہ رمضان شریف اپنی پوری ساعتوں اور کرامتوں کے ساتھ، کتنا بڑا مہینہ ہے رمضان شریف اپنی تمام برکتوں کے ساتھ اور بڑے کمال کے ساتھ، لیلۃ القدر اپنی تمام شانوں کے ساتھ، ان چند منٹوں کا مقابلہ نہیں کہ جو چند منٹیں حاجی کو جو عرفات کے میدان میں ملتے ہیں، کہ جس وقت سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے اور اللہ رب العالمین آسمان اول کی طرف کرم فرماتا ہے، اس کی توجہ، اس کی رحمت کی توجہ آسمان اول کی طرف ہوتی ہے، اور پھر جو حجاج عرفات کے میدان میں موجود ہوتے ہیں تو ان کے گناہ کبیرہ، چاہے وہ توبہ کریں تو بہت اچھا، اگر توبہ نہ بھی کر سکے تو اللہ رب العالمین صرف اس میدان میں اس وقت میں حاضر ہونے کے صدقے ان کے سارے کبیرہ گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ اب حاجی چاہے 120 سال کا ہو یا 15 سال کا ہو، اس کا مکمل نصاب ایسے ختم ہوتا ہے جیسے وہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہو۔ لیکن اس کے لیے حضور نے شرط لگائی کہ اس نے گالی نہ دی ہو، اس نے بے حیائی کی بات نہ کی ہو، اس نے بیجا غصہ نہ کیا ہو۔ جس نے ان 3 باتوں سے اپنے آپ کو روکے رکھا تو فرمایا کہ وہ ایسے ہو گیا جس طرح کہ اپنی ماں کے پیٹ سے وہ پیدا ہوا ہے، یعنی پچھلا سارا حساب۔ تو یہ 9 تاریخ، یہ بڑی کرامت اور عزت والی اللہ رب العالمین ہمیں حج بیت اللہ کی سعادت عطا فرمائے۔ جیسی 9 کی مغرب ہو گئی تو آپ دیکھتے ہیں کہ پھر 10 کا دن شروع ہو گیا، کیونکہ اسلامی تاریخ کے اعتبار سے مغرب کے بعد کیلنڈر چینج ہو جاتا ہے۔ اب 10 تاریخ لگ گئی ہے۔ اب 10 کی تاریخ کو حاجی عرفات سے جب مزدلفہ کی طرف آتا ہے تو یہ رات لیلۃ القدر سے افضل ہے۔ ادھر حقوق اللہ معاف ہوتے ہیں، ادھر حقوق العباد معاف ہوتے ہیں۔ ہاں جو قضائیں ہیں ان کی قضا کر لی جائے، لیکن قضا پر جو سزا اور پنشمنٹ ہے وہ ساری معاف۔ حقوق العباد کے اندر جس کی دل آزاری کی ہے، جس کے ساتھ معاملہ کیا ہے،
اس کی معافی ہے، ہاں جو قرض ہے، لین دین ہے، وہ اس کو واپس کر دیا جائے۔ تو لہٰذا ایسی کوئی عبادت نہیں ہے کہ جس میں حقوق العباد کی تلافی کی، معافی کا مکمل اعلان کر دیا گیا ہو، یا کبیرہ گناہوں کی معافی کا مکمل اعلان کر دیا گیا ہو۔ ہاں کبیرہ گناہ معاف جب ہوتے ہیں کہ جب بندہ سچی نیت کے ساتھ توبہ کرے، آئندہ وہ گناہ نہ دہرائے، اس کا وہ ارادہ کرے، تو یہ وہ شرائط کے ساتھ۔ لیکن عرفات کے میدان اور مزدلفہ کی رات جو 10 کی رات ہے، یہ وہ بزرگ رات ہے کہ اسلامی تاریخ اور اسلامی عبادات میں اس کی منزلت اور قدر کے مقابلے میں نہ کوئی دن ہے اور نہ کوئی رات ہے۔ اب یہ تو 10 کا دن شروع ہو گیا ہے، یہ یوم النحر ہے، جس کو ہم یہاں پر سنت ابراہیمی اور قربانی کہتے ہیں۔ یہ یوم النحر ہے۔ اس دن حاجی عرفات سے مزدلفہ سے منی میں پہنچتا ہے، اور سب سے پہلے اس کا عمل ہوتا ہے کہ جمرات عقبہ، بڑے شیطان کو کنکری مارتا ہے ساتھ، اور اس کے بعد وہ قربانی کرتا ہے۔ جو قارن ہے، یعنی حج قران جس نے کیا ہے یا حج تمتع جس نے کیا ہے، ان دونوں پر قربانی واجب ہوتی ہے۔ تو کنکری مارنے کے بعد وہ قربانی کرتا ہے، اور اس کے بعد اپنے سر کو مونڈ کر احرام سے باہر ہو جاتا ہے۔ لیکن وہ لوگ جو عرفات کے میدان میں نہیں، یعنی حاجی نہیں ہیں، ان کے لیے پھر یہ حکم ہے کہ جب 10 تاریخ آ جاتی ہے، ذی الحجہ کی 10 تاریخ، تو اس میں وہ سنت ابراہیمی ادا کرتے ہیں، جس کا ثبوت قرآن کریم کی اس آیت سے آتا ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ آپ اللہ رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ میں نماز ادا کیجئے شکرانے کے طور پر، اور قربانی دیجئے۔ قربانی کا معنی جو ہے وہ قربت کے ہے، یعنی ایسی عبادت اور ایسا طریقہ کہ جس سے اللہ رب العالمین جل وعلا کا قرب مانگا جائے، اس کو خاص طور پر پھر نسک بھی کہا جاتا ہے۔ قربانی کا ایک بڑا وسیع مفہوم ہے، لیکن آج جس قربانی کی ہم بات کرتے ہیں، جس کو ہم لفظ قربانی، یہ تو قربانی کے لیے آپ کو اپنی صحت کی قربانی، مرضی کی قربانی، مزاج کی قربانی، اپنی خوشی کی قربانی، ہر قربانی آپ کو اللہ کے لیے دینی پڑتی ہے۔ نماز کا وقت ہو گیا ہے، آپ کو نیند آ رہی ہے، لیکن آپ نے اس کی قربانی دی اور نماز پڑھی۔ حرام مال آپ کے سامنے بہت زیادہ ہے، حلال کم ہے، لیکن آپ نے حرام کو چھوڑ کر حلال کی طرف آئے، تو یہ قربانی آپ نے دی۔ تو قربانی کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جل وعلا کا ہر وہ چیز جس کے ذریعے اللہ کا قرب پکڑا جائے۔ لیکن خاص جو قربانی جو خون بہا کہا جاتا ہے، اس کو نسک کہتے ہیں۔ اور قرآن کریم نے جگہ ارشاد فرمایا کہ نبی پاک نے فرمایا، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ حبیب آپ کہیے، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي، میری نماز، وَنُسُكِي، اور میرا ذبح کرنا جانوروں کو۔ قربان بھی عربی زبان کا لفظ ہے، نسک بھی عربی زبان کا لفظ ہے۔ قربان اپنے معنی میں وسیع معنی رکھتا ہے، یعنی ہر چیز کو قربان کر دینا، پیش کر دینا، یعنی ایسا ذریعہ پکڑنا کہ جس سے بندہ اللہ کے قریب ہو جائے۔ غصہ پی جانا، نمازوں کی فرما برداری کرنا، اپنے آرام، اپنی مرضی پر اللہ کے احکام کو ترجیح دینا، یہ ساری چیزیں قربانی کے اندر آتی ہیں۔ لیکن خاص خون بہا اللہ کی راہ میں دینا، اس کو پھر نسک کہا جاتا ہے، جس طرح کہ سنت ابراہیم کو اضحیہ کہا جاتا ہے۔ تو قرآن نے کہا، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي، آپ فرما دیجئے کہ میری نماز اور میری قربانی، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ، اور میرا زندہ رہنا، وَمَمَاتِي، اور میرا دنیا سے رخصت ہونا، للہ رب العالمین، سب اللہ کے لیے تھا۔ یہ مقصود، اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جب پوچھا گیا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ذکر فرمایا، اور یہ میرے اور آپ کے لیے سب کچھ ہے۔ یہ حدیث پاک کے اندر، اس پر ہم انشاءاللہ قربانی کے دن جب قریب آئیں گے تو اس پر ذکر کریں گے۔ سرکار نے خود ارشاد فرمایا کہ حسین سے حسین جانور خریدا جائے، کیونکہ 10 ذی الحجہ کو مومن کا جو سب سے بڑا عمل اللہ کی بارگاہ مقبول ہوتا ہے وہ خون بہا ہے۔ وہ اللہ نے اگر مال دیا ہے تو قیمتی سے قیمتی جانور خریدیں آپ، اور اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ اور اس قسم کے بے بہرا اور دین سے فرار یا دین کو نہ سمجھنے والے لوگ کہ یہ پیسہ تو آپ شادی بیاہ میں لگا سکتے تھے، کرونا کا مرض آیا اس میں لگا سکتے، فلاں لگا سکتے تھے، تو اسی پاکستان کے لوگوں نے 4 مہینہ راشن بھی بانٹا ہے، اس کی پذیرائی تو آپ نے نہیں کی۔ انہوں نے غریبوں کے گھر راشن بھی دیا ہے، دوائیاں بھی دی ہے، لیکن جو باتیں واجبات کے حکم میں آتی، جو اللہ کے حق میں آ جاتی ہیں، اس کے آگے پھر یہ بات نہیں کی جاتی۔ یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ جو 4 لاکھ کا جانور لاتا ہوگا وہ اپنے غریب رشتہ داروں کی پروری نہ کرتا ہوگا؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک آدھ اگر اس قسم کے کوئی نکمہ نکل آیا تو اس کی وجہ سے یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ یہ سارے پیسے اٹھا کر آپ ویلفیئر میں دے دیجیے۔
اب جناب جو ہے کہ یہ غریبوں کی امداد کے لیے تقسیم ہوگا، تو وہ نوافل صدقہ ہے، لیکن خاص طور پر یہ قربانی یہ اللہ کا حق ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے مدینہ منورہ تو کیا اس وقت غربت نہیں تھی، اس وقت معاملات نہیں تھے، لیکن حضور نے پورے 10 سال پابندی کے ساتھ اس دن قربانی کی، اور صحابہ نے پوچھا حضور یہ قربانی کیا ہے؟ فرمایا تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے، یہ طریقہ ہے۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک کے جانور فربا ہونا چاہیے، اور پھر اس کے 4 عیب حضور نے بیان فرمائے کہ وہ 4 عیبوں سے وہ محفوظ ہونا چاہیے کہ وہ پاؤں سے لنگڑا نہ ہو، اعرج نہ ہو کہ وہ چل نہ سکے، اتنا کمزور نہ ہو کہ اس کے دیکھنے سے لگے کہ جناب اس کے بدن کے اندر اور اس کی ہڈیوں کے اندر گودا نہیں ہے، وہ بھینگا نہ ہو کہ باقاعدہ طور پر اس کا عیب نظر آتا ہو، وہ لاغر و کمزور نہ ہو، یہ بلکہ فربا ہو۔ فرمایا یہ اللہ کی بارگاہ کے اندر 10 ذی الحجہ کو مومن کا سب سے بڑا عمل جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے وہ خون بہا کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، وہ خون بہا ہے، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر۔ لیکن اس کے ساتھ اس کی بالکل پذیرائی کی جائے گی، اس کی رغبت دلائی جائے گی کہ اگر اللہ نے مال دیا ہے تو قیمتی جانور لیں، اس کی پذیرائی کی جائے گی۔ لیکن صرف قیمتی جانور لے کر ذبح کر دینا یہ تو شریعت کا ظاہری تقاضا ہے، لیکن ہر بچے سے بچہ مسلمان یہ جانتا ہے اور بڑا یہ جانتا ہے کہ عمل اللہ کے لیے کیا جا رہا ہے تو اللہ کے لیے وہی عمل مقبول ہے جس کی نیت درست ہو۔ تو جتنا قیمتی جانور لایا گیا ہے تو پھر وہ لایا گیا ہے رب کی خوشنودی کے لیے، بچوں کا اس کو لے کر پھرنا منع نہیں ہے، بشرطے کہ کسی کو نقصان نہ پہنچا دے اور اپنے آپ کو نقصان نہ، ان کے اندر اگر ذوق عبادت بڑھتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن وہ تفخر کے لیے نہ ہو، اپنی انانیت کے لیے نہ ہو، ریاکاری کے لیے نہ ہو، دکھاوے کے لیے نہ ہو، اپنے گھمنڈ کے لیے نہ ہو۔ کیوں؟ فرمایا قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین۔ یہ حدیث پاک مجھے اور آپ کے ہوش کو بالکل ٹھکانے لگاتی ہے، بلکہ قرآن کی آیت ہے یہ سورہ حج کے اندر اللہ رب العالمین ذکر فرما رہا ہے کہ لن ینال اللہ لحومها، اللہ کی بارگاہ میں تمہارے گوشت نہیں پہنچتے، جو فرما جانور تم لے کر آئے ہو 8 من کا ہے 10 من کا ہے، بہت اچھی بات ہے، یہ مستحب ہے لیکن خشنود الہی کے لیے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں یہ گوشت نہیں پہنچے گا۔ اس کو بڑی تسلی سے سن لیجئے، اتنا خرچہ آپ نے کر ہی لیا، اللہ نے توفیق دے دی ہے آپ کو اور مجھے، تو ہم اس میں میچیور ہو جائیں، نہ ایسا نہ ہو کہ جناب جو اس کا مقصد ہے وہ زائل ہو جائے اور محض ایک پیٹ بھرنے کے علاوہ اور کھانے کے علاوہ اس کو کوئی مقصد نہ رہے۔ تو قرآن کریم ذکر کرتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں اس کا گوشت نہیں پہنچتا، ولا دماؤہا، نہ اس کا خون پہنچتا ہے، ولیکن ینالہ التقوی منکم، بلکہ تمہارے دل کی پرہیزگاری اور تمہاری نیت جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچتی ہے۔ یہ بہت سنجیدگی سے سوچنے کی بات ہے، اور بالکل میں اور آپ اپنے ہوش کو ٹھکانے لگا دیں کہ یہ 8 لاکھ کا جانور اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچے گا، اس کا گوشت نہیں پہنچے گا، یہ شور شرابہ نہیں پہنچے گا، یعنی قبول نہیں کرے گا۔ اللہ قبول کرے گا تمہاری نیت اور تمہاری تقدیر کہ تم وہ کس کے لیے کر رہے ہو اور پھر کس طریقے پر کر رہے ہو، کس لحاظ کے ساتھ کر رہے ہو۔ قربانی کر دی، اب وہ گندگی گلیوں میں پڑی ہوئی ہے، یہ قربانی کی کتنے کا جانور کاٹا؟ 10 لاکھ کا جانور کاٹا، تو اب بھی آپ کو لوگوں کو جو اذیت پہنچ رہی ہے اور ماحول اور گلیاں تعفن اور بدبو سے بھری ہوئی ہے، روڑوں کے اوپر خون بہہ رہا ہے، لوگوں کے کپڑے یہ بہتا ہوا خون پیشاب کی طرح ناپاک ہے، دم مسفوح، بہتا ہوا خون یہ نجس ہے، ناپاک ہے، یہ کپڑے پر لگ گیا ناپاک، تو بچے گزر رہے ہیں، خواتین گزر رہی ہیں، لوگ گزر رہے ہیں، راستے خراب آپ کر رہے ہیں۔ آج مانا کہ ہمارے وہاں ایسا کوئی انتظام معقول نہیں شہر میں آبادی بڑھنے کی وجہ سے کہ جانوروں کو کہیں ایک جگہ رکھا جائے، گلیوں میں باندھا جا رہا ہے، لیکن میری ایک مؤدبانہ دوستوں سے گزارش ہے، کیونکہ جمعہ کا دن ہم بات اسی سے کریں تاکہ میری اور آپ کی اصلاح ہو، اگر روڑوں پر بھی جانور باندھے تو یہ دیکھیں کہ گزرنے والے کو راستہ مل رہا ہے، اگر راستہ نہیں مل رہا تو شرعاً یہ بھی حرام ہے۔ شریعت میں راستے کا تو بڑا دخل ہے، بلکہ اگر آپ سورۃ المائدہ وغیرہ دیکھیں تو بیجا راستے کے بند کرنے والے کے لیے قتل تک کا حکم قاضی دے سکتا ہے، یعنی سخت ترین اذیت ہے لوگوں کے لیے۔ ایمبولینس گزر رہی ہے، کوئی عام گاڑی گزر رہی ہے، اب وہ دیکھ رہا ہے کہ پیچھے گاڑی ہے لیکن اس کو ترچھی نظر سے دیکھ رہا ہے، اور کاٹنا اس نے 8 لاکھ کا جانور ہے،
میں تنقید نہیں کر رہا، ہم اپنے رویے کو درست کریں. وہ گزر رہا ہے، اس کا حق ہے، آپ کا حق نہیں. راستے میں آپ باندھ رہے ہیں، مانا کہ آبادی بڑھ گئی ہے، کوئی سسٹم نہیں ہے کہ اس سسٹم کے تحت اس کو کیا جائے. آپ کا گھر بھی مختصر ہے، بلڈنگ اتنی نہیں ہے کہ پارکنگ میں آپ باندھیں. پارکنگ میں اگر باندھیں گے تو گاڑیاں باہر جائیں گی، اور یہ ساری چیزیں اب سامنے ہیں. لیکن اگر آپ سامنے بھی باندھتے ہیں تو کم سے کم اس بات کا لحاظ کریں گے کہ گزرگاہ ہے، وہ لوگوں کو گزرنے میں اگر تکلیف ہوتی ہے تو اللہ کی بارگاہ میں تمہارے جانور نہیں، تمہاری نیت پہنچتی ہے. اس کو ذہن میں رکھیں. جانور ذبح ہو گیا، خون بہتا رہا اور وہاں گندگی پڑی ہوئی ہے، اس سے تعفن پہنچ رہا ہے. پھر اگر یہ امید رکھی جائے قربانی قبول ہو گئی ہے، تو میں نہیں سمجھتا کہ اس سے بڑا عقل کا دیوانہ کوئی ہوگا کہ سارا فساد، ساری خرابی کر کے اب وہ یہ سمجھے کہ جناب میں نے جو جانور کاٹ دیا ہے یہ اللہ قبول کر لے گا، اور جو احادیث شاہ صاحب پڑھ رہے ہیں وہ ہمارے لیے کام آ جائے گی یا شاہ صاحب کے لیے کام آ جائے گی. تو یہ حدیث ہمارے لیے صحیح راہ اور دین حنیف کو متعین کرنے کے لیے ہے، جبکہ ہم اس پر عمل کریں. تو لہٰذا آج یہ میں اور آپ عہد کریں کہ اگر راستے میں بھی جانور بندھا ہے تو اس ترتیب کے ساتھ باندھا جائے کہ گزرنے والوں کو تکلیف ہو. وہ بھی تعاون کرتے ہیں، شرما کر ایک دفعہ ہارن دے دیتے ہیں لیکن وہ ہٹاتا ہی نہیں جانور آگے سے. پھر وہ تب تقوی کے لیے اور وہ جھگڑے کا باعث بنتا ہے. قربانی تھی ملاپ کے لیے، محبت کے لیے، ایسا رواج، ایسی رسم تھی جس میں مسلمان بھائی بھائی ہو جائے. تو یہ تو سب سے بڑی دشمنی کی بات ہو گئی. یعنی روح عبادت کے مقصد کے خلاف کر کے ہم نے رب کو ناراض کتنا سخت کیا. یعنی ان چیزوں کی خدا کو کیا ضرورت ہے؟ یہ اس لیے کہ تم اپنے اندر ایسی ایکٹیویٹیز رکھو تاکہ ایک دوسرے کو تحفہ دینے میں، ملنے کا تمہارے لیے بہانہ ہو جائے، دشمنیاں ختم ہو جائیں، بغض ختم ہو جائے، اور تم اللہ کے بندے بن کر نبی کی سنت اور طریقے پر آ جاؤ. لیکن یہ تو ہمارے لیے اور بغض کا باعث بن رہا ہے، فتنے کا باعث بن رہا ہے، حسد کا باعث بن رہا ہے. تو پھر کس نیت سے قربانی کی نماز، اور پھر کس نیت سے امید رکھنا کہ جناب یہ قربانی کام آئے گی؟ تو شیطان لعین کے اس دھوکے سے ہمیں بیدار رہنا چاہیے. کہیے انشاءاللہ تعاون کرنا چاہیے، اور کوئی ایسی غصے کی بات نہیں ہے. جبکہ ہم راستے پہ جانور کھڑا کرنا ہمارا حق نہیں ہے، حق اس کا جو گاڑی چلا رہا ہے. جو گاڑی چلا رہا ہے حق اس کا ہے، ہمارا نہیں ہے. اور ہم اس پر حق جتائیں. جیسا کہ حضور علیہ السلام نے راستے پر بیٹھنے سے منع فرمایا، وہ اسی وجہ سے لوگوں کو دشواری. صحابہ نے کہا حضور ہم تو تھک جاتے ہیں اور رات کو شام کو اپنے دوستوں سے سستانے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں. فرمایا پھر راستے کا حق ادا کرو. اب آپ دیکھیں، فرمایا راستے کا حق ادا کرو تو بیٹھنے کی پھر اجازت ہے. پوچھا گیا راستے کا حق کیا ہے؟ فرمایا خواتین گزرے تو نظریں نیچے رکھنا ہے، گزرنے والے کو سلام کرنا ہے، اور راستے پر تکلیف دہ چیز موجود ہے تو آنے والا نہیں، تم نے اس کو ہٹانا ہے. تو اس طریقے کو چھوڑ کر میں اور آپ کیسے امید رکھ سکتے ہیں کہ ہماری قربانیاں قبول ہوں گی؟ منڈی میں جا کر اتنی تھکے بھی، لے کر بھی آئے، پیسہ بھی دیا، سب کچھ کیا، گوشت کھا لیا، وہ چیز ختم ہو گئی. لیکن جو مقصود قبر میں کرنا تھا نا، چلے تو ہم اس لیے تھے کہ قبر میں یہ چراغ بنے گا، قبر کی وحشت سے نجات اور حضور کی شفاعت کا ذریعہ بنے گا صلی اللہ علیہ وسلم. اسی لیے قرآن نے کہا، اور یہ میں اور آپ کے سامنے دوبارہ پڑھ دیتا ہوں تاکہ مجھے اور آپ کو اچھا شعور اس سے حاصل ہو جائے. اللہ فرماتا لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا، اللہ کی بارگاہ میں تمہارا گوشت نہیں پہنچتا، سن لیجئے، وَلَا دِمَاؤُهَا، اور نہ اس کا خون پہنچتا ہے کہ جس پر تم فخر کر رہے ہو. اللہ اکبر. وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، بلکہ تمہاری نیتیں جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ پہنچتی ہے. خلاصہ بحث اس کیا ہوا کہ ہماری قربانی کب مکمل، جب مکمل پیکج بنے گا تو اللہ قبول کرے گا. تو جہاں پر چوری کا مال تھا 8 لاکھ کا جانور لائے، واہ واہ واہ، قربانی آپ ذرا صحیح کیجئے گا، تکبیر ذرا زور سے کہیے گا. پیسہ حرام کا ہے، تکبیریں زور سے کہلوائیے. شرائط ذرا دیکھ لیں، لنگڑا تو نہیں ہے، کانا تو نہیں ہے، چل سکتا ہے، شرط مکمل ہے، پیسہ حرام کا ہے. یعنی حرام کے پیسے سے اب جو آگے امیدیں رکھی جا رہی ہے، تکبیر ذرا زور سے کہیے گا، 3 حصے بنائیے گا، رشتہ داروں کو دیجیے. تو لہٰذا یہ پورا ایک سسٹم ہے. پیسہ بھی حلال ہونا چاہیے، جانور کے شرائط بھی ہونے چاہیے، نیت بھی درست ہونی چاہیے. اس کے بعد اس کی صفائی ستھرائی، یا اس کے جو آپ کی ہوئی عبادت ہے. مثلا غور کریں، مسجد میں کوئی کسی کو آنے سے روک سکتا ہے؟ نہیں روک سکتا. لیکن ایک بندہ وہاں سے وضو کر کے پانی جھاڑتا ہوا آئے، بالکل مسجد کی انتظامیہ کو شریعت اجازت دیتی، جو مسجد کے اس معاملات کو سمجھالتے ہیں، وہ بالکل دروازے پر اس کو روک سکتے ہیں کہ یہاں سے واپس جائیے. نہیں پڑھ سکتے آپ مسجد میں نماز.
کیونکہ آپ وہاں سے پانی گراتے ہوئے یہاں پر آ رہے ہیں، آپ نے جو کپڑا پہنا ہے اس سے پسینے کے بھبکے نکل رہے ہیں، ایسے کپڑے تو آپ دوستوں کی دعوت میں نہیں پہن کے جاتے، 2 گھنٹہ پہلے کام سے چھٹی کر کے نہا دھو کے عطر لگا کر جاتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، کرنا چاہیے، یہ طریقہ ہے، لیکن اس کا زیادہ مستحق اللہ کا گھر اور اس کی عبادت ہے۔ تو اب آپ دیکھیے کہ مسجد میں آنے سے تو منع نہیں کیا گیا، لیکن جب اس کا احترام چاہے دونوں جانب سے کوئی بھی چھوڑے گا تو یہ شاعر اللہ ہے، اس کی بنا پر جو انتظامیہ کے لوگ ہیں خود بھی وہ اس کے عمل کے قائل ہیں اور عامل ہیں، پابند ہیں، اور جو اس کی خلاف ورزی کرے گا اس کو روکنے کی، لہذا جو ایسا شخص ہو کہ جس کے آنے سے دوسرے نمازی کو اذیت پہنچے، اس کے بدن کی بدبو سے، اس کی بیماری سے، اس طرح بیچ میں معاملات چلتے گئے، اللہ رب العالمین شفا عطا فرمائے۔ ہمارے لوگ ہمیں چٹکی بھرتے رہے، صفیں جوڑ دیں صفیں جوڑ دیں، میں نے کہا جوڑ لیں آپ، میں تو اکیلا کھڑا ہوتا ہوں۔ سمجھ رہے میری بات؟ وہ سمجھ رہے ہیں ہمارے دوست کہ شاید ہمارا کوئی مفاد ہے اس میں یا گورنر صاحب سے ہمارا کوئی رابطہ ہے۔ ہم نے تو اس لیے ڈسٹینس کہا تھا کہ شریعت کی گنجائش کو اپلائی کریں جب تک یہ مرض جاتا نہیں، لیکن چٹکی بھرتے رہے کہ نہیں جناب شاید کوئی آپ کا مقصد ہے، تو میں نے جمعے میں کہا جوڑ لیجیے، سبحان اللہ، ہم ایک حد تک آپ کی خدمت میں عرض کریں گے، لیکن اس میں کوئی سیاسی مقصد تو نہیں۔ لیکن اب بھی میرا نظریہ تو یہ ہے کہ پرہیز آپ نے لازم رکھنا ہے، جو پرہیز ہے اس کو لازم رکھنا ہے، بار بار کہنے کا مقصد لازم رکھنا ہے۔ اب آپ دیکھیے جس طرح مسجد کے اندر داخل ہونے کے لیے ایک شرائط ہے، اس کو مکمل ایک پیکج کے ساتھ ہے، اس طرح ہر عبادت کا ایک پیکج ہے۔ نماز کے لیے آپ 7 فرض ہے، لیکن وضو کرنا پڑے گا آپ کو، اپنے بدن کو پاک کرنا پڑے گا آپ کو، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا مجھے اور آپ کو خلاصہ بحث یہ ہے کہ قربانی کے اندر مال کی صفائی کی طرف بھی توجہ۔ میرے پاس اتنا صاف مال تو نہیں ہے، حلال مال، تو میں نے کہا 8 لاکھ کا نہ لیں، کوئی 12-11 ہزار کا حصہ ہی لے لیں۔ اگر اتنا حلال ہے تو کرنا حلال ہی پر ہوگا، کیونکہ قرآن یہ کہتا ہے وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ اور اگر یہ چیز جاگتی ہے کہ اور یہ فرق آتا ہے کہ نہیں میرے پاس یہ مال ناجائز ہے اور یہ جائز ہے، اس پر بھی خدا کا شکر کریں کہ اب بھی آپ میں ایمان کی حرارت اور رب کا خوف موجود ہے کہ آپ تمیز کر رہے ہیں، تو اس پر جمنا چاہیے۔ شیطان کے وسوسے کو لے کر اپنی انا اور ریاکاری دکھاوے کو آگے کر کے ضروری نہیں کہ جناب آپ نے پہلے تو 8 لاکھ کا لایا تھا آج حصے ڈال رہے ہیں، تو وہ 8 لاکھ کا بھی جب لایا تھا جب میں اس کا مستحق تھا، آج میرے پاس میری بدعملی کی وجہ سے کچھ چیزیں ایسی آ گئی ہیں جس کو میں عبادت میں صرف نہیں کر سکتا، لیکن ہاں یہ خالص مال تھوڑا سے ہے اور نصاب پر پہنچتا ہے، یہ اللہ کی رضا کے مطابق ہے، تو پھر میں بچوں اور ان کے کہنے پر کوئی میں بہت بڑا بیل تو نہ لا سکا، بچے ناراض ہو جائیں تو ہو جائیں، لیکن رب کو میں ناراض نہیں کروں گا، اور جو حلال مال ہے اسی سے میں قربانی کروں گا۔ مجھے اور آپ کو فکری طور پر ہم ایک ہی معاشرے کے لوگ ہیں، اپنے آپ کو موٹیویٹ ہم نے خود کرنا ہے، برائی کو جتنا ایڈوپ کریں گے شیطان بہت سجا کر، دیکھو قربانی تو بہت بڑا جانور ہونا چاہیے، حضور کو پسند ہے، وہ ضروری نہیں کہ گناہ کی بات کر کے ہمیں پھنسائے، وہ نیکی کا جھانسا دے کر بھی پھنساتا ہے۔ اب آپ دیکھیں اچھا جانور لگانا نیکی نہیں ہے، بہت بڑی نیکی ہے، لیکن مال جو ہے کیا ہوتا ہے، دنیا کر رہی ہے، اب یہ وسوسہ شیطان ذہن میں لا، لیکن آپ نے یہی تو تقویٰ ہے، اور مومن اسی کے لیے مزاحمت کرتا ہے اپنے تھوڑے سے مال کو ہمیشہ بنانے کے لیے، قبر و حشر کے لیے، لہٰذا مال کی صفائی لازمی ہے، اس کے بعد جانور کی شرائط لازمی ہے، رشتہ داروں کے حقوق کے ساتھ ساتھ، کیونکہ یہ میری عبادت ہے، میری وجہ سے اگر کسی کو تکلیف پہنچے تو یہ انفرادی عمل ہے، لہذا جس طرح ایک نمازی کی وجہ سے دوسرے کو تکلیف پہنچے اس کو روک دیا جائے گا، لہذا جب قربانی میرا عمل ہے تو میری وجہ سے گلی خراب ہو گئی، گندگی ہو گئی، معاملات ہو گئے، اگر یہ ہمارے گھر کے صحن میں پڑی ہوئی گندگی ہوتی بتائیے تو ہمارے بیوی بچے 5 منٹ برداشت کرتے ہیں اس کو؟ بندہ زمین کے نیچے کوئی سوزوکی والا ڈھونڈتا اور لاتا اور کہتا کہ بھائی اٹھا کر لے جاؤ، لیکن تو گلی میں پڑا ہے، آپ کے گھر کے سامنے پڑا ہے، چونا کون ڈالے، کون صاف کرے؟ لہٰذا یہ خود کو دھوکہ دینا ہے، ہمیں اس خود فریبی سے نکل کر دین کے سنجیدہ نظریے کی طرف ہمیں آنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین جل وعلا قربانی کے ساتھ ساتھ اس کے فلسفے کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج میں نے اور آپ کو صرف کیونکہ اب یہ دن شروع ہو چکے ہیں، ہم اس صفائی کا خیال رکھیں اور گلیوں کا بھی خیال رکھیں کہ ہماری زندگی معاشرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، یہ مسجد بازار کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، بازار مسجد کے ساتھ جڑا ہوا ہے، کیونکہ دین ہے، یہ نصرانیت نہیں ہے کہ چرچ میں جاؤ اور سنڈے کے دن بس سرا فادر کے سامنے سر ہلا دو
اور ہمارے سارے گناہوں کا حساب حضرت عیسیٰ دے دیں گے؟ نہ، یہ دین محمدی ہے، یہ دین حنیف ہے کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، رائی کے دانے کے برابر بھی نیکی کرو گے بھلایا نہیں جائے گا، اور رائی کے دانے کے برابر بھی برائی کرو گے بھلایا نہیں جائے گا۔ اللہ میرے اور آپ کے دل کو نرم کرے۔ مقصود کسی بھائی پر تنقید نہیں تھا، خود سے بات کرنا تھا۔ اس وقت میں خود سے بات کر رہا تھا اور آپ خود ہی سے سن رہے تھے۔ اللہ رب العالمین ہمیں کسی اور طرف شیطان کے وسوسے سے بچائے کہ بڑے پرہیزگار ہو گئے۔ کون پرہیزگار ہے؟ بات پرہیزگاروں کی ہے، اس لیے کرسی پر بیٹھا ہے۔ پرہیزگار ہم نہیں ہیں، بات پرہیزگاروں کی ہے، اس لیے مصلی پر آئے ہیں۔ اس کے پابند ہم بھی ہیں اور آپ بھی ہیں۔ اس فضول بات سے ہٹ کر ہمیں مسئلے کو سمجھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور اس پر اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بڑی عظیم عبادت ہے کہ بندہ خود لائے، پیار سے لائے، سجائے، کھلائے، پیار کرے، اسے سنوارے۔ کچھ پیارے لوگ مہندی بھی لگاتے ہیں، کچھ اس کے آگے گلے میں گویا کہ ہار ڈالتے ہیں، لے کر پھرتے ہیں، اور پھر ایک وقت آتا ہے اس کو ذبح کرتے ہیں اور بتا دیتے ہیں کہ میری مرضی کچھ نہیں ہے، جب وہ کہے گا ہاں تو ہاں ہوگی، اور جب وہ کہے گا نہ تو نہ ہوگی۔ تو یہ بڑی خوبصورت عبادت ہے اپنے نفس کی اصلاح کی۔ اللہ رب العالمین جل وعلا تمام اہل اسلام کی قربانی قبول فرمائے، ان کے ذوق و محبت کو قبول فرمائے، ان کے جو خدمات ہیں اور جو انہوں نے ایک برملا اظہار کیا ہے محبت کا، قیمتی جانور لا کر، حصے ڈال کر، غریبوں کا خیال کر کے، اللہ جن جن کی قبول ہے ان کے سب کے تمام کی قبول فرمائے۔ اور دعا کیجئے پاکستان کی، اللہ رب العالمین اس وطن کی حفاظت فرمائے۔ کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کی قربانی جو ہے وہ آج دن یاد کرنے کے لیے ہے۔ اللہ رب العالمین وہاں کے مسلمانوں پر اپنا خاص فضل و کرم فرمائے، ہمیں ایک قوم اور ایک ملت ہو کر اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخر میں دعا کریں اس وبائی مرض کو جس طرح اللہ نے اپنے فضل سے ہم سے دفع کر دیا ہے، اللہ رب العالمین اس کا مکمل خاتمہ فرمائے۔ لیکن اس وبائی مرض میں جس طرح اللہ کی یاد تازہ تھی، وہ تازگی ہم سے نہ جائے، بیماری ہم سے چلی جائے۔ لخمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما الفاطمہ، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا